یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لنا من دونہ من ولی ولا نصیر۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا ہے۔ حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ عبادات میں کوئی اجتہاد اور عقل نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، روزہ ہے، حج ہے۔ عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بس ہم نے وہ کرنا ہے۔ باقی چیزوں میں معاملات ہیں، زندگی کی باقی ضروریات ہیں، اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، اجتہاد بھی ہے۔ ان عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا، جو اس کے نبی نے فرمایا، کر کے دکھایا، ویسے کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے عبادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا، لیکن اس کا فرض ہونا جیسے بیان کیا ہے وہ سب سے جدا ہے۔ نماز کو فرض قرار دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز فرض ہو گئی۔ اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا، فرض اللہ ہی نے کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، مال والوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے۔ نماز کو فرض کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت میں اللہ کا نام نہیں۔ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کرنے والا اللہ ہے۔ نماز تم پر فرض ہوئی، اللہ نے کی۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ نے حکم دیا۔ لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو سب سے الگ عبارت استعمال فرمائی۔ وللہ، ایک تو وللہ، سب سے پہلے نام ہی اپنا شروع کیا، وللہ۔ کتب علیکم الصیام، وللہ۔ ان الصلاۃ، وللہ۔ اقیموا الصلاۃ، اور وللہ۔ آتوا الزکاۃ، وللہ۔ میں نے تقابل کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ دونوں میں فرق ہے بہت بڑا۔ ایک فریضہ ہم پر اللہ تعالیٰ لاگو کرنے والا ہے اور نام ہی اپنا شروع کیا، وللہ۔ پہلا نام ہی اللہ کا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے، کہ بھئی اللہ کے لیے ہے۔ ایک دوسرا مطلب کیا ہے، وللہ۔ آپ سب سے پوچھیں گے، آپ بھی بتائیں گے حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں،
لیکن وللہ اللہ کے لفظ سے شروع ہونے میں ایک اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے یوں کہو ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے بلایا ہے تو ہم ملاقات کے لیے، وللہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. دو، تیسرا حج مشقت کا سفر ہے، چاہے آپ کو یہ کتنی سہولتیں دیں، حج مشقت کا سفر. تو وللہ میں تیسرا مطلب یہ کہ میرے بندے بندیوں جب مشقت آئے نا، محبت کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے، یہ مشقتوں سے طے ہوتا ہے، تو یوں سمجھنا یہ اللہ کی ملاقات کی مشقت ہے، اور کیا چاہیے. ضرورت مند کسی بڑے صاحب سے ملنے کے لیے گھنٹوں دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتا. آج ملاقات نہیں ہوگی، اچھا جی کل آ جاؤں گی، کل دا ٹائم دے دو. کل بھی گئے جی صاحب جی میٹنگ ہے چاہیے تجھے پرسوں آ گیا جی. یہ بڑے تاجر، ان کو روز کے تجربے ہیں، ان کے کام جہاں پھنستے ہیں وہاں یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے. تو حج میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں. ویسے تو حج اپنی ذات میں ہی مشکل عمل ہے، مشقت والا ہے، اور اب رش کی وجہ سے اور مشقت بڑھ جاتی. وہ جو چند دن ہیں حج کے، باقی تو اب سہولت اللہ کا فضل، اب مدینے میں بھی آپ اچھی رہائش ہوگی آپ کی، مکہ میں بھی. حج کے 5 دن مشقت سے بھرپور ہوتے ہیں. تو وللہ ہے کہ میرے بندے بندیوں پہ اپنے وہ گروپ والوں کو گالیاں نہ دینا، بلکہ میرے وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگنا کہ اللہ تیری ملاقات کو آئے تھے، یہ مشقت ہے، اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی کہ تم اللہ کے لیے مشقت اٹھا رہے ہو، اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوتی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. عجب طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے. وَلِلَّهِ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی ملاقات. حج کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. مشقت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو اپنی نام سے شروع کر کے اس عمل کی عظمت کو عرشوں تک پہنچا دیا. پھر آگے کہا علی الناس، علی المومنین نہیں کہا علی الناس، حالانکہ علی المومنین ہے، اور علی المومنین میں بھی صرف مالدار ہیں، اور مالداروں میں بھی صرف صحت مند ہیں، نہ بیمار مطلوب ہیں نہ غریب مطلوب ہیں. اور مالدار ہو کے بھی اگر تکلیف آ گئی ہے تو وہ بھی مطلوب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے علی المومن وللہ علی المومنین کی بجائے وللہ علی الناس، اس علی الناس سے سارے لوگ مراد نہیں، ایمان والے مراد ہیں. ایمان والوں میں جو مالی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں، اور جو صحت مند ہیں جانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وللہ سے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے اندر طلب پیدا ہو گئی کہ یار اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات کریں. خطاب صرف ایمان والوں کے لیے، لفظ وللناس، وللہ علی الناس، ساری دنیا کے ایمان والو آ جاؤ، بیمار ہو صحت مند ہو آ جاؤ. اے پوری دنیا کے کافرو تم بھی کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کرو. اتنا خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا. حج البیت، یہ میرے گھر کا حج کرنا، حج ارادے کو کہتے، اللہ کے گھر جانے کا نام حج کا لفظ ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، لفظ کا مطلب ارادہ کرنا. پھر اس لفظ کو خاص کر دیا اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، تو اس کو حج کر دیا. تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے پوری ایک تو آیت کو بہت خوبصورت طریقے سے شروع کیا، پھر پوری دنیا کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ ایمان والے، آ جاؤ مرد عورت بوڑھے جوان بھی آ جاؤ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ. حج البیت ابتدا اس طرح کی ہے، اور انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا. ٹھیک ہے بھائی، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، جو آ سکتا ہے ایمان والا، یہ شرط ہے،
اور آنے کی طاقت ہے، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ ضرور آئے اور میرے گھر کا دیدار کرے، مجھ سے ملاقات کرے۔ آیت کا شروع اتنا خوبصورت ہے اور اتنی اللہ کی طرف سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ نو ساڈی لوڑ پائے گی، یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ کو ضرورت پائے گی، بھائی گھر وے لوگ ہے کوئی آوے۔ تو آگے اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں کفر سے مراد کفر نہیں ہے، فَمَن كَفَرَ، جو نہ آئے یعنی پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سفر بھی آسان ہے، پھر بھی نہیں آتا ہے، تو تمہارے رب کو صرف تمہاری نہیں، عالمین میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت سے پچھلے مضمون کو صاف کیا کہ میں تمہیں محبت کی وجہ سے بلا رہا ہوں، کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلا رہا، میری محبت ہے، آؤ میرے گھر آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو میزبان کر کے کھڑا کیا ہوئی آیت مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم اعلان کر لوگوں کو کہہ کے آئیں۔ کہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے والوں کا میزبان بنا دیا ہے کہ تو میزبان ہو، یا تو کا تیرے پاس آئیں گے، تم میری طرف سے میزبان۔ جیسے صدر کو ملنے جاؤ تو جاتے ملاقات نہیں ہوتی، پہلے اس کے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بٹھاتا ہے، پھر وہ ارینج کرتا ہے، پھر آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء 4000 نبیوں کے باپ 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں، یا تو میرا پرنسپل سیکرٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا، اور طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر کو صاف کرنا۔ عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کو خاص خیال نہیں کرتے، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں۔ جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے، میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ تم دونوں باپ بیٹا، اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر 4000 نبیوں کے دادا، دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کرو، گھر صاف کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج۔ یہ آیت ذہن میں ہوگی تو اب لوگ یہ ٹور والوں کو گالیاں نہیں دو گے، اللہ سے باتیں کرو گے کہ جب اللہ کی نسبت پر آدمی تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت بڑھتی ہے، اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ یہ تھوڑی سی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں، پہچان، کہ میری سکھیرا صاحب کی ملاقات ہوئی، پہچان ہو گئی، پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی، یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو، اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز، کہ نماز صلۃ بین العبد و ربہ، نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی۔ تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت، تو مال کا خرچ کرنا، جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہ پیسے ہیں، کہ جی ہیں، کہ خرچ کر دے،
کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے، وہاں دل بھی لگ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ محبت سے اگلا درجہ عشق، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ محبت بچے سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کے پھر سب سے کاٹ کے رکھ دے، اس کو عشق کہتے۔ یہ جو آکاش بیل نہیں ہوتی، وہ پیلی سی بیل جو درختوں پہ چڑھ جاتی، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ عشقہ، عشقہ عشق سے ہے۔ عشقہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ درخت اس پہ عاشق ہوتا ہے اور ہر شے اسی کو کھلاتا رہتا ہے، کھلاتے کھلاتے کھلاتے، خود ہرا بھرا تھا لیکن سوکھ کے ایندھن بن جاتا ہے، پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا، جان کی بازی ہار جاتا ہے، عشق سے باز نہیں آتا، اس لیے اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ تو مقام عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے تو روزہ، بھوک اور پیاس اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے۔ پھر عشق وصال کے بغیر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، دیدار اور وصال کے بغیر آتش عشق سرد نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا کہ اب عاشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ، لہذا عاشق بن کے آنا ہے تو پھر عاشقانہ لباس پہن کر آؤ، اور پگڑی اتارو، ٹوپی اتارو، کرتا اتارو، بڑے قیمتی کپڑے اتارو، آپ صرف 2 چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ۔ عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں، تو دیوانہ بن کے آؤ، جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ، عقل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنوں بن کر آؤ۔ ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو، اللہ سے زور سے مت بولو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو، لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیک اللہم لبیک، چیخ پکار کے۔ الحج والفجر، میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے؟ زور سے لبیک کہنا اور خون بہانا، قربانی کرنا۔ تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا، سارا دیوانوں کا، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، نہاتے ہوئے صابن نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، سر میں جوئیں پڑ جائیں جوئیں نہیں مار سکتے۔ ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ جو احرام باندھ کے چلتے تھے 2 ہفتے میں پہنچتے تھے، تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے، اس زمانے میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، کہ جوؤں کو نہیں مار سکتے، کھٹمل چڑھ جائے نہیں مار سکتے، کس لیے کہ بس دیوانے بن کر آؤ اور چیختے چلاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی، آج صلح کرنے آیا ہوں، یہ ہے لبیک کا مطلب، کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا، اب تیری ماننے آیا ہوں، ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی، شیطان کی غلامی کی، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تیری میری صلح ہے، میرے پچھلے معاف کرتا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔ حج کی رعایت کرتے جو حج کر لیتا ہے تو سفر مبارک ہے، تھوڑی مشقت کا سفر ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو، میری اس بات کو یاد رکھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ۔ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ بلا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وضاحت کرنے کی۔ ہمارے ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، کسی کی شادی کرا دیں۔ اللہ کے نبی نے تو ایک ہی حج کیا تھا، اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا، لیکن کیا ہر سال حج کرنا ناپسندیدہ چیز ہے؟ اللہ کے گھر جانا ناپسندیدہ چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج فرمایا،
چونکہ مکے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو حج نہ کرتا ہو، اور خاص طور پر قریشی ہو، مکے میں ہو، یہ ناممکن تھا کہ وہ حج نہ کرے۔ ہاں کہیں سفر میں گیا ہوا تو الگ بات ہے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو، اور اعلان نبوت کے بعد کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو۔ اگر یہ حج وہ شریعت والا حج نہیں ہے، لیکن سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی خرافات تھیں، ہمارے نبی وہ خرافات سے پاک تھے۔ آپ نے ہر سال حج فرمایا، ہر سال۔ خود ایک حج اس لیے کیا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 میں جا کر حج فرض ہوا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ نے حج نہیں فرمایا چونکہ حج کی تاریخ میں نہیں آ رہا تھا، دوسری تاریخوں میں آ رہا تھا۔ عرب جو تھے وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے سال میں، جس کی وجہ سے پورا کیلنڈر چاند کا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ 33 سال کے بعد جا کر تاریخیں خود اپنے اصل ٹائم پر آتی تھیں۔ تو جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج 9 کی بجائے 29 کو آ رہا تھا، تو آپ نے حج نہیں فرمایا۔ پھر 9 ہجری میں آپ اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی ہے، تو آپ نے 300 آدمیوں کا قافلہ دے کر صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا، خود حج نہیں فرمایا چونکہ حج 19 کو آ رہا تھا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کس طرح آپ نے تدریجاً اس چیز کو موڑا، عبادت تک پہ صبر فرمایا۔ عبادت میں بھی جلد بازی نہیں، جو فرض ہے، تدریج اور تربیت، اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا، چاہے دنیا کا چاہے دین کا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تدریج اور تربیت، ان دو کے بغیر کوئی بھی قدم دین کا اٹھائیں یا دنیا کا اٹھائیں، ناکام ہو جائے گا۔ طاقت ہاتھ میں آ چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا ہے، عرب مسلمان ہو چکا ہے، اگر آپ نافذ کر دیتے کہ بس یہ حج غلط ہے، شریعت قائم ہو چکی ہے، حج اپنی اصل تاریخ میں ہوگا، نہیں کیا کہ شاید کہیں عرب بپھر نہ جائیں، شاید کا سوال تھا۔ 2 سال حج غلط تاریخوں میں ہوا، خاموش۔ تیسرے سال حج آٹومیٹیکلی 9 تاریخ کو آ رہا تھا، غلط تاریخیں صحیح ہوتے 10 ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا، تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو 10 دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو آپ کو موقع ہی ایک ملا حج کرنے کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سال جنگوں میں گزرا، اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، کوئی ناغہ نہیں کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے 11 برس امن تھا، 11 سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے، 12ویں سال آپ شہید ہوئے، اس میں آپ کو روک لیا گیا، نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے، کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں۔ خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا، اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے، اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں، غیروں سے بھی، تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ 20 حج پیدل کیے، 20 حج پیدل کیے، کہ مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں، کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، تو 20 حج پیدل کیے۔ تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو ایم ہی جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ؟ نال فوٹو چھکا کے ہوگا کہ میرا ہاتھ لگا ہوا صدر صاحب دے نال، اس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ اس سے یہ کر دو، اس سے وہ کرو۔ حج پہ خرچ کتنا تھا؟ 2-4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، اس سے کتنے کو منصوبے قائم ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جو یہاں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے یقیناً اور جگہ بھی خرچ کرتا ہوگا، یہ نہیں کوئی کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتا، اس نے کوئی اشتہار تو نہیں دینا کہ دیکھو بھائی میں یہ خرچ کر رہا ہوں۔
تو یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس بارے میں بعض حلقوں میں ایک نادانی پائی جاتی ہے کہ حج جیسے عظیم عمل کو اللہ کے نبی نے کوئی نہیں کیا، یہ جانا ایسے پیسہ ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ جتنی دفعہ لے عمرے پہ تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو۔ کیا ہوگا جی؟ ینفیان الفقر والنفاق، یہ دو چیزیں تم سے دور کر دیں گے، ایک تمہاری منافقت ختم کر دیں گے، ایک تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے نفاق کو ختم کر دیں گے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رزق دیا، کشادگی دی، اور 5 سال تک وہ اللہ کے گھر نہ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی۔ اسباب بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، پھر نہیں جا رہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے، اور پھر اپنے غریبوں پر بھی خرچ کرے، ناداروں پر بھی خرچ کرے، سب پر خرچ کرے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا یہ بہت نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری نبیوں کی تمنا، ہر نبی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا۔ آدم علیہ السلام نے سینکڑوں حج کیے، بیت اللہ ہندوستان سے چلتے تھے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے تھے اور جا کر اپنے حج فرمائے، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں کہیں ان کی قبر ہے، حرم کی حدود کے اندر ہی کہیں قبر ہے، اماں کی بھی وہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی وہیں قبر ہے بعض اقوال کے مطابق۔ تو جس کو اللہ لے جائے وہ اسے اپنی سعادت سمجھے، اسے اپنی خوش بختی سمجھے۔ پھر حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ جو حج کر کے ہم دن تے چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن، تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سے چھوٹی چھری، سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے، جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے، ورنہ مجھے یہ دکھ درد اور گلہ ہے، اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان بگڑا ہوا ہے۔ یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے، ترازو ٹھیک ہوتے تو پھر کو حج کو گلہ دیتا، لیکن یہاں تو حج کرنے والا غیر حج کرنے والا، میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے، بددیانتی پہ ہے، انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے، تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا، دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، حج کر کے یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بددیانتی اجازت تو نہیں۔ کوئی شیو کراتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز تو نہیں ہوگا۔ ایک میرے دوست نے شیو کرا دی، میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ تو میں نے کہا اب تو 2 گناہ ہو گئے، پہلے 1 کرتے تھے اب 2 ہو گئے۔ وہ اللہ کے بندے 1 سے تو معافی ملی ہوئی تھی، اب 2 اکٹھے کر لی۔ اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے، داڑھی ہے تو سچ بولو، داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو، اس کا تعلق تو کلمے سے ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے۔ گناہ اور ثواب، جزا اور سزا، حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، داڑھی سے نہیں، کلمے سے ہے۔ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، پھر میں انسان ہوں، کوئی خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ لو جی انہاں حجاں دا کی فائدہ، انہاں نمازاں دا کی فائدہ۔ میرا لگا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا، برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا، اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن تمہاری نیکی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا۔ ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں۔ حرام کا لقمہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، لیکن اتنا پھر بھی ضرور ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی جو پکڑ تھی وہ نہیں ہو۔ ایک آدمی نے ساری زندگی سود کھایا لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ حج کیا حرام پیسے سے کیا،
اللہ کے نبی نے کہا اس کا اللہ آسمان سے کہتا لا لبیک ولا سعدیک، لیکن حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا۔ حرام پیسے سے روزہ رکھا اور افطار کیا، روزے کی حاضری لگ گئی، اجر نہیں ملے گا، حاضری لگ گئی، نماز کی حاضری لگ گئی، حج کی حاضری لگ گئی، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اور پھر پتہ نہیں یہ کب توبہ کر رہے ہو، سارا معاف ہو جائے اور میں اعتراض کر کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں۔ میری بات غور سے سننا، جیسے آدمی زنا کر کے، شراب پی کے، سود کھا کے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اعتراض کر کے اور انہیں حقیر سمجھ کے آدمی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کسی پر اعتراض، کسی کی حقارت، کسی کی برائی کہ یہ کوئی آدمی ہے، یہ کوئی مرد ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی عورت ہے، یہ جملے نہ بولا کرو بھائیو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جن سے میں نے تفسیر پڑھی، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، او پرانی اردو ہے، بہرحال مطلوب اس کا یہ ہے کہ تیرے اپنے اندر چار بڑے بڑے عیب ہیں، تو انہیں ڈھونڈتا رہے، صاف کرتا رہے، تو اوروں کے عیب نہ دیکھا کر، تو اوروں کی کمیاں نہ دیکھا کر۔ تو اگر اپنے عیب دیکھے گا تو تمہیں وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے کسی اور کے عیب دیکھنے کی۔ تیرے اندر چار بڑی برائیاں ہیں، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے، یہ تیرے اندر چار بڑی چیزیں ہیں، ان کو صاف کرتا رہے تو تجھے اوروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی کو دوش نہیں دینا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اس کا گناہ معاف کر دے، یا کسی وقت وہ توبہ کرے اس کا گناہ معاف ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، میں پکڑا جاؤں، میں تو ٹھیکیدار تھا اوروں کی برائیاں پکڑنے کا۔ تو اوروں پر تنقید کرنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، اسی طرح توبہ کی ضرورت ہے، جیسے سود سے توبہ کی ضرورت ہے، جوئے سے توبہ کی ضرورت ہے، جھوٹ سے توبہ کی ضرورت ہے، ایسے اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا، یہ 10 ہجری، تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے، کوئی 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مدینہ میں۔ 25 تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے 2 چادریں احرام کی، نیت کے بغیر 2 چادریں باندھ، کرتا بھی اتار دیا، تہمد بھی اتار دیا۔ سحارا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، اس کی آپ نے 2 چادریں لی۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا، ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں۔ اور یہ جبریل کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر آپ گزر رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں آپ قیام فرمائیں۔ یہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے۔ ایک رات کے قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا۔ شہد گوند کا کام لیتا ہے، چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے آپ کے، شانوں تک آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ کر دیا، جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، احرام کے کپڑے کو نہیں، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے، بالوں میں، مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبیک حجۃ اللہم لبیک، آپ نے حج کا احرام باندھا۔ تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائیں، عمرہ اور حج قران۔ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد کہ ایک آدمی پہلے دن حج ہی کا احرام باندھتا ہے، ایک ہے حج
قران کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے. ایک ہے حج تمتع کہ ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتا ہے، پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا. یہ حج تمتع ہے. ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے، تو اس پر امام مالک کا قول یہ ہے کہ حج افراد افضل ہے. پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قران، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے. مکے پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا، اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قران نہ کرتا، میں تمتع کرتا. اللہ کی منشا تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو، قران ضروری نہیں تھا، حج اور عمرہ اکٹھا تھا. ایک بدعت کا ازالہ تھا، عرب حج کے مہینے میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے، اس کو دور کرنا تھا. تو مکے پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا جو آج میں دے اب میں دے لو استقبلت من امری مستدبرت، تو میں تمتع کرتا. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے. اس لحاظ سے تینوں ہی افضل ہیں، اور اصل افضل وہ ہے کہ حج کیفیت کا نام ہے، جس کی جتنی اعلیٰ کیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا. وہ افراد ہے، وہ تمتع ہے، وہ قران ہے. باقی تو ظاہری اعمال ہیں، جو کیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ